ہر انسان کا نفس اس انسان کو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ نفس تین قسم پر ہے۔ صفحہ 358 آیت نمبر 6 سورہ عنکبوت 20واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جس نے مجاہدہ کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، بے شک وہ مجاہدہ کرتا ہے، لنفسہ، اپنی جان کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، سارے جہان سے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم، ہم دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم، ان کی غلطیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو، احسن، اچھا، الذی، وہ کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے حکم کیا انسان کو، بِوَالِدَیہِ، اپنے والدین کے ساتھ، حسناً، بلائی کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ زبردستی کریں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِهِ، تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی دلیل، کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تو ان دونوں کی تابعداری نہ کر۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، میں بتاؤں گا تمہیں، بما، ساتھ اس کے، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ محمد۔ سورہ عنکبوت میں مومنین کے اوپر امتحانات کا تذکرہ ہے۔ جس طرح کل کے سبق میں امتحانات ذکر تھے، آج پہلا امتحان کہ انسان کے اوپر اس کے اپنے نفس کی طرف سے آئے گا۔ ہر انسان کا نفس اس انسان کو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ نفس تین قسم پر ہے: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ انبیاء علیہ السلام کا، نیک لوگوں کا ہے، اور نفس لوامہ وہ گناہگار لوگوں کا ہے، اور نفس امارہ بدکار لوگوں کا۔ تو ہر ایک انسان کا نفس انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر انسان کا نفس اسے گناہ پہ اکساتا ہے، بدکاریوں کی طرف، اور انسان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرواتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، کہ دین کے راستے میں اگر نفس رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ قرآن نے اسی صورت میں چند وسوسوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان دین قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو نفس وہ راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ کبھی دل میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کرتا ہے، یہ مشرکین کی بستی ہے، یہ تمہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے،
یہاں تمہیں دین کا کام کرنا نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو نفس نے جب یہ کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اگر یہاں تمہیں کوئی دین کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، عبادت کے لیے، ہجرت کر کے چلے جاؤ دوسرے علاقے میں، وہاں میری عبادت کرو۔ پھر نفس دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اس دین کی وجہ سے لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، حق پرستوں کو قتل کیا ہے، لوگوں نے علماء کو قتل کیا ہے، تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ اس کا جواب ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ویسے بھی ہر ایک نفس نے، اگر اللہ کے دین کی خاطر مر گئے تو شہادت کی موت ملے گی۔ پھر نفس یہ وسوسے ڈالے گا کہ چلو یہاں پر ایمان قبول کیا، لوگ میرے گھر کو جلا دیں گے۔ یہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایمان کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کو مسمار کر دیا، گھروں کو مسمار کر دیا، گھر اس کے کیا ہے مٹا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان کی وجہ سے کسی نے تمہارے گھر یہاں پر گرا دیے، مٹا دیے، پرواہ نہ کر، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم جنت کے اندر بالا خانے اس کو عطا کریں گے۔ پھر دل میں وسوسے آئیں گے کہ اگر میں نے دین قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، قرآن پڑھا، تو میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، دکاندار اپنی دکان سے سودا دینا بند کریں، سبزی والے سبزی بند کر دیں گے، کپڑے والا کپڑا بند کر دیں گے، میں کیا کروں گا؟ اس کا جواب دیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور، پرندے، حیوان، کیڑے مکوڑے وہ اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھاتے، جب رزق کا وقت ہوتا ہے رزق اللہ دیتا ہے۔ اگر سوشل بائیکاٹ کر لیا کیا ہو گیا؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ وسوسوں کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ ہر نفس کو یہ ملامت کرے گا، یہ دل میں وسوسے ڈالے گا کہ جب بھی دین قبول کرو گے، ایمان قبول کرو گے، پہلا حملہ تم پہ تمہارا نفس کرے گا۔ اس لیے مجاہدہ کرنا ہے، اور مجاہدہ کیسے کرنا ہے؟ بالصبر علی الطاعت، کہ اطاعت پہ صبر کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہوگا، نفس کہے گا چھوڑ یار، نماز پڑھے گا کیا کرے گا، ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی آپ نے کیا اس پر مجاہدہ کر کے، مقابلہ کر کے نماز کے لیے آنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نفس میں ملامت کرے گا، قرآن پڑھ کے کیا کرے گا، کیا ملا ہے کسی کو؟ روز پڑھتے ہو، کیا کچھ ملا ہے؟ تم نے مجاہدہ کرنا ہے کہ ہم پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اللہ کا کلام۔ تو ایسی ہی یہ دین کے راستے میں روزے رکھ کے کیا کرو گے؟ تو تم نے کہا کہ میں روزے، جہاں پر تمہارے نفس نے دین کے مقابلے میں تمہیں ذرا بھی خیال آ گیا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ نفس کیا ہے، مجھے وسوسہ دے رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب دین کے راستے میں تمہیں کوئی ایسی بات دل میں آ جائے کہ یہ مجھے کیا ملتا ہے، مجھے کیا حاصل ہوگا، دین پڑھوں گا کیا ہوگا، نہ پڑھا تو مجھے کیا نقصان ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ نفس تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ کھیل رہا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے مجاہدہ کیا، جس نے جاہدہ یجاہد مجاہدہ یعنی کوشش کرنا، مقابلہ کرنا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، بے شک وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنی جان کے لیے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا تمہاری عبادت سے۔ تو پہلا امتحان انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آئے گا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، بے پرواہ، عن العالمین، سارے جہان سے، یعنی اللہ کو جہان کے اعمال سے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا کہ تم نمازیں پڑھو، قرآن پڑھیں گے تو کیا ہے، اللہ کی عزت میں، شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا، یا اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان میں کمی ہو جائے گی۔ اپنا فائدہ ہے، اپنی جان کے لیے فائدہ ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ نیک عمل پہلے بتایا کہ دو چیزیں ہمیشہ، ایک اللہ کی رضا ہو، دوسرا نبی پاک کا طریقہ ہو، یہ دو کام ہوں گے تو تب نیک عمل بنے گا۔ اللہ اس نیک عمل کے بدلے میں کیا کرے گا ہمیں؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ہم ضرور بضرور ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے تکلیفوں کو، ان کی پریشانیاں، ان کے صغیرہ گناہ ہم ان سے ہٹا دیں گے نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ دیکھو انسان جب نیک عمل کرتا ہے، صغیرہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے کہ توبہ ہے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن اچھا، الذی وہ کانوا یعملون جو عمل کرتے۔ دیکھو اللہ کی مہربانی اپنے بندوں پر کہ بندے اگر اللہ کی عبادت نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، صدقہ خیرات نہ دیں، اللہ کی شان میں کوئی عزت میں اضافہ یا اس میں کمی نہیں ہوتی، انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ کی مہربانی دیکھو کہ ایک عمل کرے گا، ایک عمل کی وجہ سے جتنا اخلاص ہوگا 700 گنا اللہ اس کو بڑھا دیں گے، 700 گنا بڑھا کر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ انسان کا کتنا فائدہ، ایک عمل کیا، ایک نیکی کی، 700 اجر کیا اس کو زیادہ ملے گا، اور اس کے ساتھ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دی، رزق میں بھی اضافہ اللہ کرتا ہے اور اس کو نورانیت بھی عطا کر دیتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر گناہ انسان سے ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، تو پہلے تو اللہ معافی کر دیتا ہے، پہلے تو اللہ معافی کر دے گا، اللہ رحیم ہے، غفور رحیم ہے، بس کوئی ادا پسند آ گئی، اللہ نے معاف کر دیا اس کا گناہ۔ اور اگر معاف نہ بھی ہوا تو ایک گناہ کا ایک ہی کیا سزا ہوگی، یعنی کہ ایک کے بدلے میں 700 گناہ کیا زیادہ اس کو نقصان ملے گا یا اس کو کیا تکلیفیں دی جائیں گی، نہیں، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اس ایک گناہ کی سزا ملے گی، اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی ایک نیکی کی 700 گنا زیادہ نیکی اس کو ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو انسان کیا ہے، بعض اوقات نیک گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مہربانی یا تو معاف کر دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ بھی مہربانی ہے، کبھی کبھی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ حساب کریں گے، میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، پہلے پوچھیں گے تو نے گناہ کیا، کون کون سے گناہ کیے، بندہ چپ ہو جائے گا، اپنا گناہ کون بتاتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اچھا میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ وہ کیا سر شرم کی کیا جھکا رکھتا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اب تو اللہ چھوڑے گا نہیں مجھے، کیا سزا؟ اللہ فرمائے گا جا، میری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، میں نے یہ سارے گناہ تیرے کیا ہے نیکیوں میں بدل دی۔ اب جب نیکیوں میں بدل دی، اللہ کہے گا بندہ اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، اللہ یہ گناہ بھی کیا، اللہ یہ، وہ اپنے سارے گناہ گن دے گا، وہ اپنے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کیا گناہ گنے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کی اس وقت منڈی لگ گئی ہے، بولی لگ گئی ہے کہ اللہ رحمت کیا ہے، اس کے گناہوں کو وہ نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ تو اللہ مسکرائیں گے کہ دیکھو بندہ پہلے اپنے گناہ چھپاتا تھا، اب میں نے جب نیکیوں میں بدلے تھے سارے گناہ گن دیے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن اچھا، الذی وہ کانوا یعملون جو عمل کرتے تھے، عمل تھوڑا کہ اللہ نے اجر زیادہ دے دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب دوسرا امتحان بندے پر کیا ہے، انسان پر اپنے والدین کی طرف سے آئے گا۔ والدین کی طرف سے امتحان کیسے آئے گا کہ جب بندے نے دین قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب والدین سب سے پہلے رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان قبول کیا تو ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تو حکم دیا نا تیرے خدا نے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلائی کرو۔ جی اماں حکم دیا ہے، تو پھر یاد رکھ جب تک تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا میں نے بھوک ہڑتال نہیں چھوڑی، میں بھوک ہڑتال کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تجھے تیرے نبی نے حکم دیا ہے، تیرے خدا نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کر، ادھر تو میرے کیا بات نہیں مانتا، میں نبی کا کلمہ چھوڑ دے، جب تک نہیں چھوڑے گا میں بھوک ہڑتال کرتی رہوں گی۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 آیتیں میرے حق میں، میرے بارے میں نازل کی، ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے کہ ماں نے کہا میں بھوک ہڑتال کروں گی، اب کیا جب تک، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے اتنی انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے، وہ کھانا نہیں کھایا کہ لوگوں نے اس کو لٹا کر زبردستی اس کی والدہ کے منہ میں یعنی خوراک ڈالی اور پھر اس کے حلق تک پہنچائی ہے۔ لیکن کیا حضرت سعد نے والدہ کی بات نہیں مانی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ اگر والدین زبردستی کریں، زور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پہ یا پیغمبر کا انکار کرنے پہ تو ان کی بات نہیں مانی۔ والدین کی اطاعت کرو لیکن شرک جب اس پر اکسائیں یا نافرمانی پہ، اللہ کی نافرمانی میں، پھر ان کی بات نہیں مانی۔ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
رب کی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرو۔ جس بات میں خالق ناراض ہوتا ہے مخلوق کی پھر تابعداری نہیں کرنی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، میرے ایک دوست تھے ادھر ہری پور میں درس دیتا تھا، تو اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کو میں اکثر ڈانٹتا رہتا، کہتا ہے یار داڑھی رکھ لے، بڑا سخت گناہ ہوتا ہے داڑھی رکھ۔ کہتا ہے میری اماں کہتی داڑھی نہیں رکھنی، کہتی مجھے بری لگتی ہے، اماں کی وجہ سے میں نے کیا یہ داڑھی بنایا۔ میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی، کہ جب وہ نافرمانی پہ بات کریں پھر ماں کی بات نہیں ماننی۔ ایک اور ساتھی تھا، میں درس دیتا تھا، تو وہ بینک کا ملازم تھا، اس کو میں کہتا یار بینک کی نوکری چھوڑ دو، ماں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور نوکری تلاش کر لو۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں اور نوکری کرتا ہوں، لیکن ماں کہتی ہے کہ مجھے بینک کی نوکری پسند ہے، اس لیے بینک کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایسی کیا ہے، لوگوں کی بعض اوقات ضدیں ہوتی ہیں کہ ماں نے یہ کہا، باپ نے یہ کہا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر والدین تیرے ساتھ زبردستی کریں کہ تو شرک کر میرے ساتھ، تو پھر والدین کی بات نہیں مانی۔ ہاں والدین اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں کرو ان کی بات، دنیا کے معاملے میں ان کی اطاعت کرو، لیکن جب دین کی رکاوٹ آ جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیا نا، ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ جب تک تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا میں بھوک ہڑتال میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو مارتی بھی تھی ماں، اور پھر ایک دن کیا انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے مارا ہے۔ انہوں نے کہا میرا تیری ماں کا معاملہ ہے نا، میں کیا کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری ماں کا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے دعا کر دے اللہ ہدایت تو دے میری ماں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کی نا، دوڑ پڑے اپنے دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی یا میری والدہ ایمان پہلے جاتی۔ وہ گھر میں گئے تو دروازے پر دستک دی تو مجھے پتہ چل گیا کہ غسل کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہنے لگی ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا۔ تب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کیا ہے ان کے سر سے کیا پانی ٹپک رہا تھا۔ کہنے لگی کہ ابو ہریرہ تیرے جانے کے بعد تجھے جب میں نے مارا تو میرے دل میں ایک آہت سی آ گئی کہ ابو ہریرہ کی ماں تیری کیا زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر نبی کا کلمہ نہ ہوگا، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کو کیا نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، بوڑھی ماں کو کیا کلمہ پڑھائیے۔ تو کبھی کبھی والدین بھی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں کہ بیٹا قرآن نہیں پڑھنا، بیٹا نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا۔ اگر ایسی بات کیا والدین کہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے حکم کیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ والدین کے ساتھ حسنا اچھائی کا، بھلائی کا، وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ زور کریں آپ کے ساتھ، زبردستی کرے آپ کے ساتھ، لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما اس چیز کو لَيْسَ لَكَ بِهِ علم نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی واقفیت، کوئی علم، کوئی دلیل، فَلَا تُطِعْهُمَا پھر ان دونوں کی تابعداری نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا تم کو، بما ساتھ اس کے کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر دیکھیے ومن جاہدہ جس نے مجاہدہ کیا، فإنما بے شک یجاہد لنفسہ وہ مجاہدہ کرتا اپنی جان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ لغنی بے پرواہ عن العالمین سارے جان سے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم ہم ضرور ہٹائیں گے ان سے سیئاتہم ان کی تکلیفوں کو یا ان کے صغیرہ گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن الذی اچھا وہ کانوا یعملون جو عمل کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے حکم کیا انسان کو بِوَالِدَیْهِ اپنے والدین کے ساتھ حسنا بلائی کا، وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ، مجاہدہ کریں اگر وہ زبردستی کریں تیرے ساتھ، لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما اس چیز کو لَيْسَ لَكَ بِهِ علم نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا پھر ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ میں بتاؤں گا تمہیں، بما ساتھ اس چیز کے کنتم تعملون جو تم عمل